تو آج ہمارا پہلا پوڈ کاسٹ ہے ٹاک از کارنر پہ. ٹھیک ہے نجف بھائی, تو ہم جو ہے کوئی ایسی بات نہیں کرنا چاہتے ہیں کہ جو پہلے لوگوں نے نہ کی ہو. ٹھیک ہے, بہت سے پوڈ کاسٹ ہوتے ہیں, بس یہ لائف کے ریلیٹڈ کہ لائف میں آج کل کیا چل رہا ہے, لوگ یوتھ ہمارا کیا سوچ رہا ہے, ہماری لائف کیسی گزر رہی ہے ایز اے یوتھ آف پاکستان. ٹھیک ہے, اور ادھر کے جو نارمز ہیں, ادھر کی جو روایات ہیں, اور ادھر کا جو کلچرل سسٹم ہے وہ کتنا ناقص ہے اور کتنا اچھا ہے یا کتنا شوگر کوٹڈ ہے. ہم اس پہ ہی بات کریں گے کہ یار یہ کیوں ہو رہا ہے پاکستان میں مورل کرائسس کیوں ہے, جھوٹ اور فراڈ اتنا زیادہ کیوں ہے, اس پہ آپ کیا رائے دیں گے؟ اچھا, تو فرسٹ آف آل وعلیکم السلام کومیل بھائی. جی بالکل آپ نے صحیح کہا ہے کہ ہمیں جو ہے نا ان چیزوں پہ جو ہے نا بات کرنی چاہیے, اور ایک جو ہے نا گراؤنڈ جو ہے نا ریئلٹیز کے اوپر ہوگی. تو پھر میں آپ سے جو ہے نا سوال پوچھتا ہوں, ٹھیک ہے, اور لیٹ سی کہ اس کے اوپر جو ہے عام آڈینس ہمیں جو ہے نا کیا کہتی ہے. تو کومیل بھی آپ پہلے مجھے یہ بتاؤ کہ جو فرقہ واریت ہے, ٹھیک ہے, اس کے بارے میں آپ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ جو میں نے جو یہ نوٹ کیا ہے, ٹھیک ہے, عام ترجن لوگوں کی زندگی میں فرقہ واریت جو ہے ایک بہت بڑا جو ہے وہ ایشو ہے, اور لوگ جو ہے وہ انسانیت پہ بات نہیں کرتے. ٹھیک ہے, لوگ جو ہے یہ نہیں دیکھتے کہ آپ نے جو ہے آپ کتنے اچھے ہو, آپ کتنے جو ہے نا برے ہو, آپ کا کیا جو ہے نا اخلاق ہے لوگوں کے ساتھ. تو اس سلسلے میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ بہت ساری جو ہے وہ جو ہے میرجز بھی جو ہے وہ نہیں ہو پاتی, کیونکہ دے ہیو یو نو ڈفرینٹ بیک گراؤنڈ, اینڈ دے ہیو جو ہے اسلامک جو ہسٹری ہے وہ ان کی چینج ہوتی ہے. ایون کہ لوگ جو ہے کاسٹ کے اوپر کرتے ہیں اٹیک, کہ جو میرا کاسٹ ہے وہ بہت افضل ہے, ٹھیک ہے, اور جو باقی ہیں وہ جو ہے وہ ہم سے کم تر ہے. تو اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ اچھا, پہلے تو میں آپ کے پہلے سوال پہ آؤں گا کہ جو فرقہ واریت ہے اور یہ کیا ہے اور یہ کیوں ہے. یار فرقہ واریت بیسیکلی ہمارا مسئلہ یہ نہیں ہے کہ فرقہ واریت ہے, ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم فرقہ واریت پہ ریئیکٹ کیسے کرتے ہیں. فرقہ واریت ختم نہیں ہو سکتی. بیسیکلی یہ گروپ آف تھاٹس ہیں, ٹھیک ہے, لوگ ڈفرینٹ لوگ گزرے ہیں تاریخ میں, انہوں نے اپنی اپنی رائے دی. کچھ لوگ کہتے ہیں انہوں نے صحیح دی, کچھ لوگ کہتے ہیں ان کی رائے صحیح ہے. ٹھیک ہے, تو ایسا کوئی ہارڈ فیکٹ نہیں ہوتا, یہ سب کی سب کتابوں میں باتیں ہیں. جو بھی فرقہ واریت والی باتیں ہیں, جو بھی ریلیجیس آپ کہہ لیں جو ریلیجیس فیکٹس اینڈ فگرز ہیں, وہ بیسیکلی کسی پہ ریویل تو نہیں ہوئے. ہم میں اب کوئی نبی پیغمبر نہیں ہے, ٹھیک ہے, تو یہ تو پرانی باتیں ہیں جو لکھی گئی کتابوں میں. ٹھیک ہے, اب وہ کتابوں کو لوگ مان رہے ہیں, ان کی کریڈیبلٹی کو ایک گروپ مانتا ہے, دوسرا گروپ اس کا انکار کر دیتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس میں سب سے جو ہے ہمیں یہ سوچنا چاہیے, جو میں سوچتا ہوں پرسنلی طور پہ, کہ یہ ایک پلانٹ ارتھ ہے. ٹھیک ہے, اس میں 2 ارب مسلمان ہیں, ٹھیک ہے, جو اللہ کو مانتے ہیں. اس کے علاوہ 5 ارب 6 ارب لوگ ایسے ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے. ٹھیک ہے, ان میں سکھ ہیں, ہندو ہیں, بدھ ہیں. ہمارے بارڈر کے ساتھ, یہ ہمارا بارڈر ہے, اس کے 150 کروڑ آبادی ہے اس کنٹری کی, انڈیا کی, اینڈ وہاں پر میجورٹی ہندوازم ہے. ٹھیک ہے, اور وہاں پر وہ خراب ہو رہے ہیں. انہوں نے اس چیز کو پروو کیا ہے کہ اگر ایک سیکولر ہو, ایک کنٹری سیکولر ہو, اور اس کے اندر مذہب کو کسی چیز پہ تو فوقیت نہ دی جائے, خاص کر کے جو کہ انسٹیٹیوشنل معاملات ہیں, جو کہ لوگوں کے معاملات ہیں, آپس میں فائنینشیل معاملات ہیں, مورل معاملات ہیں. دیکھیں ویسٹ میں ریلیجن ہے, ہر طرح کا ریلیجن ہے, وہاں پہ آپ کو ماسک بھی ملیں گی, آپ کو چرچز بھی ملیں گے, آپ کو ٹیمپلز بھی ملیں گے. ٹھیک ہے, لیکن وہاں پر لوگ بحث نہیں کرتے, تکرار نہیں کرتے, انہیں پتہ ہے کہ یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے, یہ ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. اچھا, یہ فرقہ واریت تو نہ ختم ہوگی نہ ہم ختم کر سکتے ہیں. ایسی ہے, اس کا تو ہم جو ہے نا چھوڑ دیں گے اپنے جو ہے نا جو ہماری جو عام آڈینس ہے, ہاں, اس کے اوپر کہ ہمیں ہم کسی بھی جو ہے نا موضوع کے اوپر ہم جو ہے نا کوسچنس کریں گے, لیکن ہم اس کے اوپر جو ہے نا وہ نہیں کریں گے کہ ہم مطلب آپ کا جو آنسر ہے وہ اس کے اپوزٹ ہوگا. ہم بس جو ہے نا کوسچن کریں گے, میں غلط بھی ہو سکتا ہوں, ٹھیک ہے, ہم لوگوں سے جانیں گے کہ لوگ کیا کہتے ہیں. ہم غلط بھی بول سکتے ہیں, لیکن سوچنا چاہیے, کسی کی بھی بات ہو سوچنا ضرور چاہیے. جی, تو باقی یہ جو میں نے آپ سے جو ہے نا دوسرا کوسچن کیا تھا کہ جو ہے مسلم, میں مطلب جو ہے نا ویسے تو ہم سارے جو ہے مسلم ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے, لیکن جو ہے مسلمانوں کے اندر جو ہے پھر اس میں جو ہے نا وہ سٹیپس ہیں کہ ایک جو ہے وہ جو ہے شیعہ ہے, ایک جو ہے سنی ہے, ایک جو ہے سید ہے. ٹھیک ہے, ایون کہ میں نے یہ بھی دیکھا ہے کہ اگر آپ جو ہے شیعہ بھی ہو, ٹھیک ہے, لیکن اگر آپ سید نہیں ہو, اور اگر آپ کا جو ہے اسپیسیفک جو ہے وہ جو ہے کاسٹ نہیں ہے, تو اس میں بھی جو ہے نا شادیاں نہیں ہو پاتی. تو مطلب سنی اور شیعہ یہ تو ایک
ایک الگ ہی کانسیپٹ ہے. لیکن میں آپ کو جو میرا کوشچن کا جو وہ ہے وہ آپ شاید سمجھ گئے ہیں, تو آپ کیا کہنا چاہیں گے اس کے اوپر؟ میں اس پہ یہی کہنا چاہوں گا کہ یہ جو پاکستان میں کلچر ہے نا ارینجڈ میرجز کا, سب سے پہلا تو مسئلہ اس چیز کا ہے کہ پاکستان ان کنٹریز میں سے رہ گیا جہاں پہ میرجز آج بھی ارینجڈ ہوتی ہیں, بہت کم کنٹریز میں سے, ٹھیک ہے. انڈیا میں ہوتی ہیں, یہ جو ہمارا دیسی کلچر ہے, یہ ہمارا پاک و ہند, بنگلہ دیش, نیپال, یہ جو کچھ ایریاز ہیں ان میں ابھی تک یہ مانا جانا ٹرینڈ ہے, ٹھیک ہے. یہ اسی وجہ سے ہوتی ہیں بیسیکلی. کاسٹ کا جو تعلق ہے یا کسی ریلیجیس اس کا سیکشن کا تعلق ہے کہ وہ نہیں کرتا, یا جیسے آپ نے اگزامپل دی کہ اہل تشیع جو شیعہ ہیں ان کے اندر اگر تو کوئی سید نہیں ہے یا اس طرح کا ایشو ہے تو تب بھی مسئلے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں. دیکھیں اس پہ یہ ہے کہ اس پر یہی جواب دیا جا سکتا ہے کہ یہ معاشرہ ہے, اس کے اندر سب کچھ ہو رہا ہے, سب کچھ سر عام ہو رہا ہے, ٹھیک ہے. لیکن ایشوز یہ ہیں کہ ہم لوگ قبول نہیں کرنا چاہتے ایک دوسرے کو. کوئی بھی دنیا میں مذہب ہو, کوئی بھی چیز ہو, اس طرح کی ریلیجیس چیز ہو, اس کا مقصد ہوتا ہے جوڑنا, ٹھیک ہے. اس کا مقصد ہوتا ہے کہ لوگوں کو جوڑا جائے, نہ کہ ان کو توڑا جائے, ٹھیک ہے. اب یہ جب ظاہر سی بات ہے ایک فیملی در فیملی ایک چیز چلی آ رہی ہے, جنریشنل چلی آ رہی ہے, پھر پروپیگنڈاز ہیں ایک فرقے کے دوسرے فرقے کے خلاف کہ یہ وہ کرتے ہیں, فلانا وہ کرتے ہیں, ٹھیک ہے. تو اس کی وجہ سے بھی لوگوں کے جو دل ہیں وہ ڈرتے بھی ہیں, لوگ ڈرتے بھی ہیں, کیونکہ لوگ اکثر اوقات نا نجف بھائی جو ان نون ہوتا ہے اس سے ڈرتے ہیں. جو غیر معلوم ہوتا ہے وہ انسان فطری طور پر غیر معلوم سے ڈرتا ہے, ٹھیک ہے. تو ایکسپیرینس کرنا چاہیے. لوگ ابھی نئی جو جنریشنز آ رہی ہیں وہ تو الحمدللہ جو ہے کم از کم اس کرس کو توڑتی ہوئی نظر آ رہی ہیں, ٹھیک ہے, کہ وہ توڑ دیں گی, ٹھیک ہے. لیکن کیا کہہ سکتے ہیں, ہمارے جو ابھی بھی جو ہماری جو پچھلی 2 جنریشنز گزری ہیں وہ ابھی بھی اولڈ اسکول ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ وہی کنٹرول کرتے ہیں فیملیز کو. تو وہ یہ چلے گا تھوڑا, تعلیم جب تک تھوڑی عام نہیں ہوتی یہ سلسلہ جو ہے یہ چلے گا. شیعہ سنی شادیوں کے سلسلے یہ جو ہیں یہ چلیں گے اسی طرح. کیا کر سکتے ہیں. اٹس ناٹ اباؤٹ شیعہ, اٹس ناٹ اباؤٹ سنی, اٹس ناٹ اباؤٹ سید. مجھے لگتا ہے کہ ایک پاکستانی بھی جو ہے کاسٹ ہے, مطلب یہ جو پاکستانی اٹس سیلف اے کاسٹ, اٹ از اے کاسٹ. مطلب مجھے لگتا ہے کہ اگر وہی مسلم اگر جو ہے یورپ میں جو ہے اس کا جو ہے نا براڈ اپ ہوا ہے تو اس کی جو تھنکنگ جو ہے مائنڈ تھنکنگ ہوگی, ٹھیک ہے, وہ ایک مطلب جو ہے کافی جو ہے میچور ہوگی. لیکن when we talk about پاکستانی پیپل, ٹھیک ہے, تو ان کے جو ڈیسیجنز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بھی کافی جو ہے نا مطلب جو ہے اس میں مطلب کوئی خاص جو ہے میچورٹی جو ہے نظر نہیں آتی. اب دیکھیں نا, ویسے لوگ کہتے ہیں کہ پاکستان کا جو سکسیس جو ہے میرج کا جو ریشو ہے وہ بہت زیادہ ہے, لیکن مجھے ایسا لگتا ہے کہ اس میں جو ہے اگر دیکھا جائے کہ ہیپی اینڈ فورسفلی, لائک مجھے لگتا ہے کہ اگر ایک ریشو جو ہے وہ 70% ہے تو 70 مجھے لگتا ہے کہ 60% جو ہے وہ فورسفلی جو ہے وہ سارے جو ہے میرجز ہوتے ہیں. تو what do you say about it? جیسے میں نے آپ کو بتایا پہلے بھی کہ پاکستان آج بھی ان کنٹریز میں سے ہیں جہاں پر میرجز آر ارینجڈ, ٹھیک ہے, پراپرلی ارینجڈ. بیسیکلی پاکستان میں یہ کلچر ہے کہ اگر ایک بندہ ہے وہ شادی کرنا چاہتا ہے تو بیسیکلی 2 بندوں کی شادی نہیں ہو رہی ہوتی, یہاں پر 2 فیملیز کی شادی ہو رہی ہوتی ہے. اس میں یہ ہے کہ وہ ساری چیزیں انوالو ہو جاتی ہیں. اور جو آپ نے سوال کیا نا کہ پاکستانی جو کاسٹ, ایک پاکستانی بھی ایک کاسٹ ہے, اگر بندہ یہ ویسٹ میں جاتے ہیں جب لوگ یا عرب کنٹریز میں جاتے ہیں تو وہ تھوڑا ڈفرینٹ ہو جاتے ہیں. بیسیکلی یار یہاں پر نا ماحول ہی ایسا ہے, یہاں پر اس وجہ سے یہ ماحول اس طرح کا ہے کہ ہم لوگوں نے یہ تہیہ کر لی ہے کہ ہم نے ایک دوسرے سے سچ نہیں بولنا, ہم لوگوں نے مفاد پرستی نہیں چھوڑنی, ہم نے جھوٹ نہیں بولنا, ٹھیک ہے, ہم نے دھوکہ دھڑی نہیں کرنی, ہم نے خیانت نہیں کرنی, ٹھیک ہے. یہ چیزیں مین چیزیں یہ ہیں. یہ نہیں ہے کہ یار شادی میں اگر کوئی اور ایشو ہے یا وہ ہے. یہ چیزیں اگر آپ کسی بندے میں دیکھتے ہیں کہ اس میں یہ چیزیں بڑی جو میجر سینز ہیں, یہ بیسیکلی وہ سینز ہیں جو تباہ کر دیتے ہیں. یہ چیزیں نہیں ہیں تو بڑھنا چاہیے آگے. بٹ میں کوئی اس پہ اس طرح کی کوئی خاص رائے نہیں دینا چاہوں گا کہ اچھا میرا جو سوال تھا وہ یہ تھا کہ شادی کے ٹائم پہ جب یہ ہو رہا ہوتا ہے اس ٹائم پہ جو ہے لوگ جو ہے اپنے بچوں کو بولتے ہیں کہ آپ لوگ جاؤ, ٹھیک ہے, نماز پڑھو, ٹھیک ہے, تاکہ ان کی فیملی آپ کو دیکھے کہ آپ جو ہے نمازی ہو. اور جو ہے اگر آپ سگریٹ پیتے ہو, ٹھیک ہے, تو وہ کہتے ہیں کہ سگریٹ نہیں پینا کیونکہ یہ چیز پتہ نہیں ہونی چاہیے. تو یہ آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ جو نا سگریٹ جو ہے وہ مطلب یہ چھوٹی چھوٹی جو ہے چیزیں کیا وہ معنی رکھتی ہے کہ ٹھیک ہے بس شادی ہو جائے اس کے بعد بے شک آپ سگریٹ پیو, بے شک آپ کا جو ریئل ہے مطلب جو ہے دا ریئل یو وہ پھر بے شک بعد میں آ جائے. مطلب یہاں پہ شادیاں بیسکلی جب
ہونی ہوتی ہے تو دونوں کو فیک بننا پڑتا ہے. اگر کوئی جو ہے بہت جو ہے مطلب اگر مطلب صحیح سے بات نہیں کرتا تو لوگ کہتے ہیں کہ آپ کم بولو, ٹھیک ہے. اور اگر کوئی جو ہے بہت ایکسپریسو ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ آپ نے ہنسنا نہیں ہے, آپ نے جو ہے دانت نہیں جو ہے مطلب اگر وہ جو ہے وہ سامنے بیٹھے ہوں تو آپ نے بس تو what do you say about it؟ سگریٹ کے لیے تو پہلے میں معذرت نہیں کروں گا آپ سے. اچھا, کیونکہ آپ نے لگا میں نے لگا سگریٹ میں نے اسی وجہ سے لائی, میں بھی آپ کو کمپنی آپ مجھے کمپنی دیں. دیکھیں سگریٹ چھپا کے پینے والی تو اب بات ہی نہیں ہے, کیونکہ آج کے معاشرے میں جو سائیکولوجیکل ایشوز چل رہے ہیں, مینٹل کے ایشو چل رہے ہیں یوتھ کے اندر, ٹھیک ہے, تو زیادہ تر یونیورسٹیز اور کالجز کے اندر یہ سگریٹ از نتھنگ کمپیئرڈ ٹو وٹ از ہیپننگ ان دا یونیورسٹیز اور ان دا ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس. وہاں پر تو اس وقت آئس چل رہی ہے, اور اس کے علاوہ ڈرنکنگ ہیبٹس ڈیولپ ہو چکی ہیں, ویڈ اور چل رہی ہے, اور پتہ نہیں کون کون سے رشین قسم کے نشے آ چکے ہیں پاکستان. ہاں جی, تو وہ ہے پہلی تو بات یہ. اور سیکنڈلی جو آپ نے مجھے کہا نا کہ فیملی از میرج, وہ حقیقت میں یہی ہے. لیکن میں آپ کو یہی بولوں گا کہ جو چینج ہے نا, چینج کبھی بھی راتوں رات نہیں آتا. آج ہم بات کر رہے ہیں, کیا پتہ اگلے آنے والے 20 ایئرز میں 30 ایئرز میں یہ ہم دیکھیں پاکستان میں کہ یہ ٹرینڈ ٹوٹے گا. لوگ جو ہیں سمجھیں گے اس چیز کو کہ یار میرجز کا مقصد دو فیملیز کو جوڑنا نہیں ہوتا. میرجز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ دو لوگ ہیں, دے وانٹ ٹو اسپینڈ دیئر لائف ٹوگیدر, ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ فیملیز تو ساتھ رہتی ہیں نا, وہ تو آپ ختم نہیں کر سکتے ہیں کہ آپ کہو جی فیملیز ختم. بٹ جو میاں بیوی ہیں, جب ان دونوں کے اندر معاملات اوکے ہیں, ان دونوں کے اندر ریلیشن شپ میں مسئلے مسائل نہیں ہیں, تو زیادہ تر جو مسئلے مسائل پیدا ہوتے ہیں نا وہ ایکسٹرنل انٹرفیئرنس سے ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. جب ایکسٹرنل انٹرفیئرنس ہوتی ہے ماں باپ اور فیملیز کی طرف سے, تو اسی وجہ سے رشتے بھی نہیں ہو پاتے ہیں کافی, ٹھیک ہے. اور اسی وجہ سے شادی کے بعد بھی مسائل بنتے ہیں کہ جب لڑکی کے پیرنٹس یا ایون لڑکے کے یا لڑکی کے دونوں طرف سے پیرنٹس جب زیادہ انوالو ہونے کی کوشش کرتے ہیں, تو ایک تو جو بچے ہیں ان کے وہ بھی سفوکیٹ ہوتے ہیں. لیکن وہ ظاہر بات ہے پاکستان کا جو کلچر ایسا ہے کہ ایکسپریسو کلچر نہیں ہے, یہاں پر دبا دیا جاتا ہے, یہاں پر اچھی بات کو بھی دبا دیا جاتا ہے اور غلط بات کو بھی دبا دیا جاتا ہے. بس اس بات کو اچھالا جاتا ہے جس سے کوئی فائدہ اور پروفٹ ہو رہا ہو, ٹھیک ہے. اچھی بات بری بات کا جو ہے نا یہاں پہ پرسپیکٹیو ہی نہیں ہے. تو یہ اس پہ یہی میری رائے ہے, باقی غلط بھی ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے. اور میں تو یہی کہوں گا کہ یار ارینج میرجز جو ہیں وہ ہو رہی ہیں, لو میرجز بھی ہو رہی ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے دنیا میں. آپ وہ کریں, آپ وہ کام کریں کہ جو آپ کا دل چاہے, لیکن سب سے پہلے کوئی بھی کام کریں, ٹھیک ہے, وہ سوچ کے کریں, جذبات میں آگے نہ کریں, ٹھیک ہے. اور یہ مائنڈ میں رکھ کے کریں کہ اگر تو آن دا وے کچھ ایسا ہو جاتا ہے کہ جس کی وجہ سے ورک آؤٹ نہیں کرتا, ٹھیک ہے, تو اس میں آپ کمیونیکیٹ کریں, ٹھیک ہے. ہاں یہ چیزیں میجر چیزیں ہیں, لیکن اب ہم بچے ہیں, ہم اتنے بڑے بھی نہیں ہیں, ایجڈ بھی نہیں ہیں, لیکن یہ چیزیں میں سمجھتا ہوں کہ آج کی نئی جنریشن کو سمجھنا چاہیے کہ کمیونیکیشن جو ہے وہ سب سے مین کی ہے کسی بھی ریلیشن شپ کی. باقی ماں باپ کا ماننا اور یہ جو فیملی میرجز ہیں یہ سب تو چلے گا, جب تک پاکستان میں ایک اولڈ اسکول کلچر رہے گا تب تک یہ سب کچھ چلے گا. اور اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے کہ بس یہ ہے کلچر, ہر ایریا کا ہر ریجن کا کلچر ہے, ٹھیک ہے. اگر آپ کو یہ کلچر نہیں پسند تو جیسے کہ ہمارا کافی یوتھ پاکستان چھوڑ کے جا چکا ہے, تو یہی حل ہے کہ اس پاکستان کو چھوڑ دیا جائے, آپ باہر جائیں, باہر جا کے آپ یورپ جائیں, آپ اس کے علاوہ یو ایس کی طرف جاتے ہیں, کیا ادھر جائیں تو ادھر یہ مسئلے مسائل, ادھر اور مسئلے مسائل ہیں ان کے, ایسا نہیں ہے کہ ادھر مسئلے نہیں ہیں, بٹ یہ والے مسئلے نہیں ہیں. تو مسئلے مسائل ہر جگہ ہیں, لیکن ہم ڈسکس کر رہے ہیں نا کہ مسئلے تو ایسے مسئلے تو ہر جگہ ایسے ہی ہے. اور مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہمارے جو ہے مسئلے ہیں, ٹھیک ہے, براؤن جو ہے لوگوں کے, ٹھیک ہے, یہ آئی تھنک جو ہے یہ جو ہے باہر بھی ہے, ٹھیک ہے, لیکن ان کے شاید جو ہے موضوعات جو ہے وہ کچھ اور ہے. جیسے کہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ پاکستان کے جو فلمز اینڈ جو ہے ڈراماز ہیں, ٹھیک ہے, وہ بیسکلی یہ لوگ جو ہے نا کاپی کرتے ہیں, ٹھیک ہے, انڈیا کو, اور انڈیا کرتا ہے, ٹھیک ہے, ساؤتھ کو, ٹھیک ہے, اینڈ ساؤتھ کرتے ہیں جو ہے امیرکنس کو, ٹھیک ہے. تو اسی طرح ہے, ٹھیک ہے. اور آپ کو پتہ ہے آج کل جو ہے ویزے بھی جو ہے وہ کافی جو ہے نا بند ہوئے ہیں, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے یہاں پہ اسٹک ہوئے ہیں. خیر یہ ایک الگ جو ہے نا موضوع ہے, ہم اس پہ جو ہے نا کبھی پھر بات کریں گے. ابھی جو ہے نا دو چیزیں ہیں, ان کو میں آپس میں جو ہے نا کنیکٹ کرنا چاہ رہا ہوں, ٹھیک ہے. اب آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جب اسکولنگ کرتے ہیں, بلکہ ایون کہ جو ہے 8th کلاس میں ہمیں جو ہے نا آپشن آتا ہے کہ جو ہے وی کین چوز بایو اینڈ کمپیوٹر سائنس, ٹھیک ہے, اینڈ آرٹس ایز ویل, ٹھیک ہے. تو اب
بچے کا جو ہے سیلف ڈیسیجن نہیں ہوتا. اگر اس کے گھر میں اگر کوئی جو ہے آرمی پرسن ہے, ٹھیک ہے, تو وہ کہے گا کہ آپ جو ہے 10 کے بعد یا جو ہے نا 12 کے بعد یا گریجویشن کے بعد آپ کسی اچھی پوسٹ پہ جو ہے نا ACDC یا کوئی بھی جو ہے نا ان کا جو ٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پاس کر کے آپ اس پہ چلے جاؤ. اگر کوئی ڈاکٹر ہوگا تو دے ول سجیسٹ ڈاکٹر اینڈ ایز آلسو فار انجینئر ایز ویل, ٹھیک ہے, تو وہ اسی میں جائیں گے, ٹھیک ہے. تو اس کے بعد جب وہ یہ کام کر لیتے ہیں, یہاں پہ تو جابس ہیں نہیں, یہاں پہ تو جو ہے اسکولز جو ہے ویری جو ہے لمیٹڈ اسکولز اینڈ یونیورسٹیز اینڈ ہاسپٹلز, ٹھیک ہے, تو پھر ان کو جو ہے نا جاب نہیں ملتی. اور اس کے بعد ان کے پیرنٹ جو ہے چھوڑ دیتے ہیں کہ بیٹا آپ کچھ بھی کرو, کچھ جو ہے فری لانسر بن جاتے ہیں, کچھ کیا بن جاتے ہیں. ایک تو یہ بات ہوگی, ٹھیک ہے. بیسکلی میں اس بات سے جو ہے کنیکٹ کرنا چاہ رہا تھا. سیم گوز فار جو ہے میرجز, ٹھیک ہے. میرجز کیا ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لوگ جو ہے میرجز تو کر لیتے ہیں, ٹھیک ہے, اپنے پیرنٹس کے جو ہے نا کہنے پہ کہ آپ نے اس سے کرنی ہے, ٹھیک ہے, آپ نے جو ہے لو میرج نہیں کرنا. سم ٹائم یہ ہوتا ہے کہ جو ہے لڑکی کی عمر جو ہے وہ 17-18 ہوتی ہے اور جو ہے لڑکا جو ہے وہ 30-35 کا ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد یہ ہوتا ہے کہ شادی تو ہو جاتی ہے, ٹھیک ہے, شادی تو ہو جاتی ہے, لیکن شادی کے بعد جو ہے ان کے آپس میں جو ہے نہیں ہوتی انڈرسٹینڈنگ, ٹھیک ہے. اور لوگ اس کو کہتے ہیں کہ دس از جو ہے میرج اسلام کے جو ہے طور طریقے سے. اور جو مجھے یہ لگتا ہے کہ آپس میں جو ہے انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. اور جو ہے لڑکی کو وہی کرنا ہوتا ہے 2-3 مہینے جو اس کو وہاں پہ کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے. اگر وہ خوش ہے تب بھی اس نے اس شادی کو جو ہے لے کے جانا ہے, اگر وہ خوش نہیں ہے تب بھی لے کے جانا ہے اس نے, ٹھیک ہے. اور اگر وہ جو ہے کمپرومائز کر رہی ہے تو اس کو کمپرومائز کرنا پڑے گا ٹل ڈیتھ. مطلب لوگ کہتے ہیں کہ بس شادی ہو گئی ہے, ٹھیک ہے, اب آپ کا یہ کرنا ہی ہے. تو آپ اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ اچھا, پہلے کوشچن کی طرف آؤں گا جو آپ نے کیا کہ جو اسٹوڈنٹس زیادہ تر یہاں پر پاکستان میں ہے نا, وہ ان کا کریئر اورینٹیشن جو ہے نا وہ بڑا غلط طریقے سے ہوتا ہے, ٹھیک ہے. ان کی کریئر کاؤنسلنگ پاکستان میں بیسیکلی مسئلہ یہی ہے کہ جو ایلیٹ کلاس کے اسکولز ہیں جیسے روٹس ہیں, آئی وی کالجز کے جو اسکولز ہیں نا, وہاں پر تو کریئر کاؤنسلنگ ہوتی ہے, ٹھیک ہے. کو کریکولر ایکٹیویٹیز ہیں, وہاں پر بچہ جو ہے اپنے ٹیلنٹس کو ایکسپلور کرتا ہے, ٹھیک ہے. اپنے IQ اس کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ جو مطلب یورپ کے اندر تو پراپر ان کے نا کاؤنسلنگ کے ڈپارٹمنٹس ہوتے ہیں ایجوکیشنل انسٹیٹیوٹس میں, جہاں پر اس کے بچوں کو بتایا جاتا ہے کہ آپ کے جو گریڈز ہیں یا جو آپ کی پرفارمنس ہے ان سبجیکٹس میں اچھی ہے تو آپ اس میں آگے جائیں. تو اس میں وہ کاؤنسل صرف بچے کو نہیں کرتے, وہ ان کے ماں باپ کو بھی کرتے ہیں کہ آپ کا جو بچہ ہے اس فیلڈ میں جائے گا تو اس کے گروتھ کے چانسز ہیں, ٹھیک ہے. اور یہ فیوچرسٹک فیلڈ ہے اور اس میں یہ بچہ ایکسل کر سکتا ہے, اسکل حاصل کر سکتا ہے اور اپنا جو بھی اس کا سلسلہ ہے وہ کیری آن کر سکتا ہے. پاکستان میں برعکس اس کے دیکھا جائے تو پہلے تو جو اسکولز ہیں آپ کے, جو بیس ہے آپ کی وہ کلیئر نہیں ہے, ٹھیک ہے. انڈر پیڈ جو ہیں وہ ٹیچرز ہیں, ٹھیک ہے, ٹھیک ہے. وہ ٹیچر زیادہ تر ہیں کہ جو مجبورتاً ٹیچر بن گئے, زیادہ تر ٹیچر اس طرح کے ہیں جو مجبورتاً ٹیچرز بن گئے, جو اس وجہ سے ٹیچرز نہیں بنے کہ انہیں پیشن ہے پڑھانے کا یا انہیں یہ سوچ ہے کہ ہم نے کوئی نسل تیار کرنی ہے, ٹھیک ہے. اسی وجہ سے آج کل استادوں کا جو احترام ہے نا وہ بھی کم ہوتا جا رہا ہے, ہو گیا ہے کافی, ٹھیک ہے. پہلے تو لوگ کہتے تھے کہ جی بڑا احترام تھا, ہم نے تو نہیں دیکھا, لیکن ہم نے یہ دیکھا ہے کہ آج کل جو ہے نا لوگ استادوں کو گالیاں بھی دیتے ہیں اور ہر طرح کی بات, ٹھیک ہے. سیکنڈلی پاکستان کے اندر جو آپ کا کالج سسٹم ہے یا جو آپ جس طرح سبجیکٹس کو سلیکٹ کرتے ہیں, ٹھیک ہے, اس کے اوپر کوئی کاؤنسلنگ نہیں ہے, کسی قسم کی کاؤنسلنگ نہیں ہے. ایون کالج لیول کے اوپر آپ کی کاؤنسلنگ نہیں ہے جو آپ کا سیکنڈری لیول ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اور اس کے بعد اگر آپ یونیورسٹی میں چلے جائیں, ٹھیک ہے, اب جب آپ کی بیس ہی نہیں صحیح, اس کے بعد آپ نے کالج کے اندر بھی ایک فیصلہ جو تھا وہ آپ نے امی ابو کے کہنے میں آ کر یا پھر آپ نے پیئر پریشر میں آ کر کہ میرا دوست یہ کر رہا ہے میں یہ کر لیتا ہوں ساتھ, ٹھیک ہے, ایز اے کمپنی میں کر لوں گا, ٹھیک ہے, اس وجہ سے کرتے ہیں. تو وہی سلسلہ ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کی دیکھا دیکھی میں کرتے ہیں, کوئی پلان نہیں ہوتا. ہوتے ہیں لوگوں کے پلانز, جن لوگوں کے پلانز ہوتے ہیں وہ لوگ سکسیس بھی حاصل کرتے ہیں. وہ آپ کو اسی معاشرے میں نظر آئیں گے کہ انہوں نے ایک چیز کو شروع کرنے سے پہلے سوچا کہ میں نے یہ کرنی ہے, نہ کہ شروع کرنے کے بعد اسے خیال آیا کہ کیا سلسلہ ہے, ٹھیک ہے. سیکنڈلی جو آپ نے کہا کہ میرجز کا بھی کیس اسی طرح کا ہی آپ سمجھ لیں کہ جو میری سمجھ میں آیا کہ شروع سے ہی لڑکی کو یہ بتایا جاتا ہے کہ وہ کوئی ایک ایسی چیز ہے کہ جو ہم نے دینی ہی دینی ہے, ٹھیک ہے, اور وہ کوئی ایک ایز اے ایسٹ ہے, ٹھیک ہے, وہ ہم نے دینی ہے, ٹھیک ہے. اور جو لڑکے کی طرف سے لوگ آتے ہیں
وہ بھی یہی سوچ کے آتے ہیں کہ ہم کوئی ان سے کوئی چیز لے کے جا رہے ہیں, ٹھیک ہے, حالانکہ یہ دو ہیومن بینگز کی آپس کی انڈرسٹینڈنگ کی بات ہوتی ہے, ٹھیک ہے, لیکن پاکستان کے اندر جو کلچر ہے یہاں پر انڈرسٹینڈنگ نام کی کوئی چیز نہیں ہے, سچی جو بات ہے, ٹھیک ہے. یہاں پر وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جو اس سوسائٹی میں ایکسیپٹیبل ہوں, وہ فیصلے ہوتے ہیں. ایون ایجوکیشنل فیلڈ آپ دیکھ لیں, یا یہ آپ جو میریشل جو اسٹیٹسز والی جو فیلڈ ہے, جو میرج والی فیلڈ ہے, یہ دیکھ لیں, وہ فیصلے کیے جاتے ہیں کہ جو کہ صحیح ہیں وہ نہیں کیے جاتے. وہ فیصلے کیے جاتے ہیں جس کو ہمارا معاشرہ ہم کہتے ہیں, وہ بھی ہماری نظر میں جو کرنے والے وہ بھی سمجھ رہے ہوتے ہیں کہ ہماری نظر میں ہم نے شاید صحیح فیصلہ کیا, کہ جو معاشرہ ہمارا ہے وہ جو ہے ہمیں پش کر رہا ہے کہ ہم یہ فیصلہ کریں. اگر ہم اس کے خلاف جاتے ہیں, جیسے آپ نے بتایا فرقے کے خلاف جاتے ہیں یا کسی اور کے خلاف جاتے ہیں, تو فیملیز کے اندر مسئلے پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں, ٹھیک ہے, لڑائیاں ہوتی ہیں اور جھگڑے ہوتے ہیں, اور ایون فیوچر کے اندر بھی جھگڑے ہوتے ہیں. لیکن آج بھی ایسے لوگ ہیں پاکستان میں اور پوری دنیا میں کہ جو رہ رہے ہیں, مطلب جو ایون کہ انٹر ریلیجن بھی جو ہے نا شادیاں ہوئی ہوئی ہیں. اور مطلب یہ انڈرسٹینڈنگ کی اور ایجوکیشن کی بات ہے, اور براڈ آپ کا مائنڈ جتنا مائنڈ سیٹ آپ کا ہے اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کیا ہے اور کیا نہیں ہے. اچھا خیر, جو ہے ہماری گفتگو تو کافی جو ہے انٹرسٹنگ ہے اور ہم اس پہ جو ہے نا بات کریں گے, لیکن جو سب سے جو ہے مین ضروری بات ہے وہ یہ ہے کہ ہماری جو آڈینس ہے وہ بیسکلی اب جو ہے پاکستان کی جو آبادی ہے, ٹھیک ہے, تو یہ ہے کہ پاکستان میں اسپیشلی جو ہے کافی لوگوں کے ساتھ بہت سارے جو ہے مسئلے ہیں. شاید وہ آپ یا مجھے جو ہے وہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ کیا کیا جو ہے وہ چیزیں چل رہی ہے. تو ہم آج کا پوڈ کاسٹ جو ہے یہیں پہ جو ہے نا ختم کریں گے, اور جو ہے ہم نے جو ہے نیکسٹ ویڈیو ہم جو بنائیں گے وہ ہمیں آپ لوگ جو ہے کمنٹ میں جو ہے ہمیں بتائیں ایک ٹاپک, ٹھیک ہے. سو سی یو گائز ان دا نیکسٹ ولاگ. آپ سر کچھ کہنا چاہیں گے؟ بس میں یہی کہوں گا کہ آپ ہمیں بتائیں, نیکسٹ کوسچنز آپ ہمیں بتائیں, ہم ان پہ ڈسکشن کریں گے. غلط بھی ہو سکتی ہے ڈسکشن, مطلب مگر ہم ڈسکشن کریں گے. ہم غلط بھی ہو سکتے ہیں مگر ہم ڈسکشن کریں گے. اور دیٹس آل فار ناؤ, اور انشاءاللہ آپ سے جو ہے نا نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی. تھینک یو. اوکے سر, اللہ حافظ.